اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ، کیا اس قوم کے ساتھ نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قسمیں توڑ ڈالیں، صلح حدیبیہ کا عہد توڑا اور مسلمانوں کے حلیف خزاعہ کے مقابل بنی بکر کی مدد کی اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا مکہ مکرمہ سے دارالندوہ میں مشورہ کر کے، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے کہ انہوں نے وعدے کو بھی توڑا ہے، مسلمانوں کا جو دشمن قبیلہ تھا اس کی مدد بھی کی ہے، اور حضور کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کے لیے دارالندوہ میں مشورہ بھی کیا ہے کہ حضور کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے معاذ اللہ۔ اور یہ سارا کچھ انہی کی طرف سے ابتدا ہوئی ہے، انہوں نے پہل کی ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ جہاد نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ قتال نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہو؟ اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ مستحق ہے سب سے زیادہ کہ تم اس سے خوف کھاؤ اور اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان رکھتے ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا۔ تم ابتدا تو کرو، تم ان کے ساتھ مقابلہ تو کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، اور انہیں ذلیل کرے گا، انہیں رسوا کرے گا، اور قتل اور قید کے ذریعے جو ہے انہیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا اللہ رب العزت ان کے خلاف کہ ان پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور تم غالب آؤ گے، تم ہی فتح حاصل کرو گے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ، صدور صدر کی جمع ہے، سینے کو کہا جاتا ہے، کہ اس سارے معاملے کے ذریعے اللہ مومنین کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو جہاد کے ذریعے تو مومنین کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کفار کو ذلیل کرنے سے ایمان والوں کے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ آج ہمارا دل کیوں گھبراتا ہے جب کفار کے خلاف بات کی جائے؟ تو وہ تو بھی خاموش ہوتے ہیں، مسلمان ہی پہلے ان کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب بھی دے گا، انہیں ذلیل بھی فرمائے گا، اور انہیں جو ہے وہ شکست دے گا، تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ مومنین کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گھٹن، جلن اور غصہ دور فرمائے، کہ مسلمان بیچارے اندر سے کڑ رہے ہیں اور غصے کے عالم میں ہیں کہ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ ہم سے عہد کیا پھر توڑ دیا، اور ہمارے نبی کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں، اور ہم سے جو ہے وہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان تو بیچارے اندر سے جو ہے وہ کڑ رہے ہیں اور جلن اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے غصے کو اور جلن کو اور گھٹن کو، ساری چیزوں کو دور فرما دے گا، ان کفار کو ذلیل فرما کر، ان کو ذلیل کر کے اللہ جو ہے مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا فرمائے گا، اور ان کے جلن اور غصے کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ یہ تمام وعدے پورے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبریں جو ہیں وہ سچی ہوئیں، اور نبوت کا ثبوت واضح تر ہو گیا کہ جیسے جیسے حضور فرماتے گئے ویسے ویسے ہوتا گیا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بعض اہل مکہ کفر سے باز آ کر توبہ کریں گے۔ یہ خبر بھی ایسے ہی واقع ہوئی، چنانچہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر جو ہے یہ ایمان سے مشرف ہوئے، یہ ایمان سے مشرف ہوئے اور ان کو ایمان نصیب ہوا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اسی طرح جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، تم میں سے جو جہاد کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ابھی ان کی تو پہچان باقی ہے، ان کی تو پہچان کرانی ہے، پتہ تو چلے نا کہ کون صرف اللہ کا حکم سن کر جو ہے وہ اپنا جان اور اپنا مال جو ہے وہ دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بس کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور سب کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، پہچان کرانی ہے ابھی۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے۔ اللہ نے یہ معاملہ بھی ابھی ظاہر فرمانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا، فرق کر دیا جائے گا، اور مقصود اس سے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ آپس کی دوستی اور تعلق اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے منع کرنا ہے، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور ان کو مسلمانوں کے راز پہنچانا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ منع ہیں۔ اللہ نے جہاد کا حکم فرما کر ان ساری چیزوں کو ظاہر فرمانا ہے کہ کون ہے کہ جس کی کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کو تو جہاد کا نام سنتے ہی جھٹکا لگے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہماری تو ان کے ساتھ دوستیاں ہیں اور تعلقات ہیں، تو کون ہے جو اپنے تعلقات اور دوستیاں نبھا رہا ہے، اور کون ہے جو اللہ رسول کے فرامین پر پورا اتر رہا ہے، جو اس پر عمل کر رہا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر جہاد کرتے ہو یا تم جو ہے وہ اپنی دوستیاں اور اپنے تعلقات جو ہے وہ نبھاتے ہو اور مسلمانوں کے راز کفار کے ہاں پہنچاتے ہو۔ اللہ نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ جہاد کا حکم عطا فرما کر ان کو واضح فرما دیا کہ کون ہے جو جہاد کرتا ہے اور کون ہے جو کفار کے ساتھ صرف دوستیاں اور یاریاں نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔